الله وسلم على نبيه المصطفى رسوله المجتبى أمينه على وحي السماء خاتم الرسل والأنبياء سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ولبيبنا محمد المصطفى وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ہزار بار بشوین دہن سے مشک گلار غنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست. ہاں اے زبان خاموش، ہاں اے زبان خاموش، ادب کا ہے یہ مقام. ہاں اے زبان خاموش، ادب کا ہے یہ مقام. کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. ہاں اے زبان خاموش، ادب کا ہے یہ مقام. کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. اپنے سر کو جھکا دے با احترام. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عظمت و عفت رقم کروں. اور جوہلا جب کلمہ علم کو ٹھکراتے ہیں، جوہلا جب کلمہ علم کو ٹھکراتے ہیں، علماء دین کو جب بیچ کے کھا جاتے ہیں، سفہاء دولت فانی پہ جب اتراتے ہیں، جو حسینی ہے وہ میدان میں نکل جاتے ہیں. اور یہ اس کا جو مطلب ہے اس ربائی کا، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ نے علماء کو اور حسینیوں کو تو سمجھ لیا ہے. میں نے جسے جو حلا میں رکھا ہے آپ نے اس جاہل کو جانا ہی نہیں. بارے دیگر پڑھ رہا ہوں لیکن اس کے بعد آپ کی حیدر کی جو صدا ہے وہ بھی سنائی دینی چاہیے، تاکہ جنہوں نے پچھلے سال یہ سمجھا تھا کہ وہ آخر میں جو خالی کرسیاں ہیں وہ تصویریں لے کے ہمیں بتانے لگے حجت الاسلام کے ساتھ کوئی رہا نہیں. میں نے کہا نظر خالی پہ رہتی ہے، کمالی پہ نہیں رہتی. تمہیں بھی حال خالی ہی نظر آتا ہے. جس کا من خالی ہو اسے دنیا خالی ہی نظر آتی ہے. ہم سے پوچھو جدھر جدھر دیکھتے ہیں یا علی نظر آتا ہے یا حسین نظر آ رہا ہے. علی ہے ایسے نہیں کہا. ہم اٹھا کے بلند آواز سے بلند آواز سے ناصر باغ سے ہر طرف دو تک یہ آواز چلی جائے. میں ابتدا میں چونکہ وہ بہت امام اہل سنت بنتے ہیں آج کل لوگ، میں حقیقی امام اہل سنت کی بات کرنا چاہتا ہوں جسے امام شافعی کہا جاتا ہے. اور شافعی ڈوز وہ دیتا ہے جو ہوتی ہے شافی. شافعی کی ڈوز ہوتی ہے شافی. پوچھو امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ جب ہم علی علی کرے، جب ہم حسن حسن کرے، جب ہم حسین حسین کرے، ہمیں رزق کا کھانا مانگتے ہو تو یہ کوئی آج کی بیماری نہیں ہے. یہ جو کرونا پھیلا ہوا ہے یہ کوئی نیا نہیں آیا. بغض علی اور بغض اہل بیت کا کرونا بڑا پرانا پھیلا ہوا ہے. لیکن الحمدللہ اس وقت طبیب امام شافعی تھے جو دوا بڑی شافی دیا کرتے تھے. انہوں نے بھی یہی کہا اذا فی مجلس نذکر علیہ. جب ہم کسی محفل میں علی علی کرتے، ہم جب کسی محفل میں علی علی
وہ بندہ کون ہے؟ کہا فَأُوقِنُ أَنَّهُ ابْنَ صَدَقْلَقِيَّ، یہی تو رنڈی کی اولاد۔ اور بات ختم نہیں کی، آگے بھی کہا وہ بندہ ایسا ہے علی کے ذکر سے اتنی الجھن ہے اس کو، وَقَالَ تَجَاوِزُوا يَا قَوْمَ عَنْهُ، وہ جو خطیب مولا علی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اسے یہ لوگ یہ کہتے ہیں جو اپنے نظام میں سنی بنے پھرتے ہیں، وہ مولا علی کے ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں لوگوں اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرنا، تجاوز کرو تجاوز، کیوں؟ فَهَذَا مِنْ حَدِيثِ الرَّافِضِيَّہ، وہی الزام جو آج ہمیں یہ دے رہے ہیں، یہ کبھی امام شافعی کو بھی لگا تھا اور امام شافعی نے کہا ان کی باتیں سنو کیا کہہ رہے ہیں، جو علی علی کرتا ہے اسے کہتا ہے یہ حدیث رافضیہ ہے، یہ رافضیوں جیسی باتیں کر رہا ہے، یہ بھی کوئی نئی بولی نہیں بول رہے، پرانی بولی بولی جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا بَعِثْتُ إِلَى الْمُهَيْمِنِ مِن مُنَاسٍ، میں اس مضبوط پناہ دار پناہ والے رب کی پناہوں میں آتا ہوں ایسے لوگوں سے یرون الرفق حب الفاطمیہ، جو فاطمہ الزہرا اور ان کی اولاد ان کے ذکر کو جو رفق سمجھتا ہے، ایسے لوگوں کو سے ہم رب کی پناہ میں آتے ہیں۔ علی آل الرسول صلاۃ ربی ولعنتہ لتلک الجاہلیہ، فرمایا مصطفیٰ کی آل پر تو رب کی رحمتیں ہوں، لیکن جو ذکر آل کو رافضیت اور شیعیت کہتے ہو، امام شافعی کہتے ہیں ان پر رب تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں نازل ہو جائے۔ تو اس لیے اختصار کے ساتھ قرآن کریم سے ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے نکلے اور ملاقات ہو گئی تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، سنگت رہے، تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی اس میں سے کچھ مل جائے۔ مما علمت منہ رشدہ، جو اللہ نے آپ کو علم لدنی دیا ہے، الا ان تعلمنی، آپ مجھے وہ علم عطا کیجئے، مجھے بھی دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر نے یہ کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ ٹک نہیں پائیں گے، لیکن یہ ساری باتیں ہو گئی، دو باتیں پہلے ہوئے، ایک کشتی میں سوراخ والا، ایک قتل والا، لیکن ایک تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک دیوار جو گر رہی تھی، گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر نے بنا دیا۔ تو پوچھا کہ یہ کیوں کیا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے یتیم بچے کی دیوار تھی، بلکہ دو یتیم بچوں کی دیوار کہ جو اس شہر میں رہتے ہیں، اور کان ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ ہم نے دیوار کی تعمیر نو اس لیے کی ہے کہ باپ نیک آدمی تھا۔ اختصار سے یہ کہہ رہا ہوں جن کا باپ صالح ہو، نیک ہو، ان کے سرمائے کو بچانے کے لیے ولی بھی آ جاتے ہیں، ان کے سرمائے کو بچانے کے لیے نبی بھی آ جاتے ہیں۔ اگر یتیم بچے جن کا باپ صالح آدمی جو معلوم بھی نہیں ہے کون ہے، نامعلوم صالح آدمی کے بچوں کی سوغات کو، سرمائے کو بچانے کے لیے نبی اور ولی آ جاتے ہیں، تو فاطمہ الزہرا آپ سے زیادہ کون اس مرتبے والا ہوگا کہ محمد مصطفیٰ جن کے باپ ہے، مصطفیٰ جن کے والد ہے، ایسا بچہ کون ہوگا؟ وہ تو عام صالح کی اولاد تھی، یہ فاطمہ الزہرا ہے۔ تو جب عام کی صالح آدمی کی اولاد اس کا سرمایہ لٹنے لگے تو ولی میدان میں آ جاتے ہیں۔ جب فاطمہ الزہرا کا اپنا سرمایہ جو ناموس زہرا ہے اس پہ کوئی دیوس حملہ کرنے لگے تو خود اولاد فاطمہ میدان میں چلی جاتی ہے، اولاد فاطمہ میدان میں آ جاتی ہے۔ اور بس انہی کلمات کے اوپر اتنا کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں اگر ابو لہب کی بیٹی کی عزت پر بھی مسئلہ ہو جائے تو پہرا خود حضور دیتے ہیں۔ وہ سبیعہ درہ بنت ابی لہب، وہ ہاجرہ ہو کے مکے سے مدینہ آئی تو کسی نے کہا ابنت حطب النار، یہ حطب النار کی بیٹی ہے۔ اس نے آ کے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام یؤذوننی فی اہل بیتی و ذوی رحمی، لوگوں کو کیا ہو گیا یہ میرے اہل بیت کے مسئلے میں اور میرے رشتہ داروں کے مسئلے میں مجھے اذیت دیتے ہیں۔ انا من آذا نسبی و ذوی رحمی فقد آذانی، یاد رکھو جس نے میرے نسب کے اور میرے رشتہ داروں کے مسئلے میں مجھے اذیت دی اس نے
اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور آخر میں حضور نے فرمایا اساس الاسلامی حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت ہی اسلام کا اساس ہے، میرے اہل بیت کی محبت ہی اسلام کا۔ یہ جو کہہ رہے تھے نا حقہ کے بنا لا الہ است حسین، یہ کہاں سے آیا؟ حضور فرما رہے ہیں اساس الاسلام حب اہل بیتی، اسلام کی بنیاد ہی میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہتے ہوئے چند اشعار پیش کر رہا ہوں جو آج ہی رقم کیے، اور ایک ایسا بہتا ہوا شاعر جس کا نہ ذہنی کوئی وزن ہے، نہ عقلی کوئی وزن ہے، نہ شعری کوئی وزن ہے، اور اسے شوق ہے احمد رضا بننے کا۔ تو میں نے کہا احمد رضا کہاں اور یہ لاہور کا بے مزہ کہاں؟ اور سننے والے بھی واہ کرنے والے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں سامنے کہ جن کو خود معلوم ہی نہیں ہے، جو سیدہ کا گستاخ ہو وہ احمد رضا کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ کہتے ہو کہ داتا صاحب میں داخلہ بند، میں نے کہا کس وجہ سے؟ کہا جی کوئی اختلاف ہو جائے تو داخلہ بند ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تم نے جو امکان خطا والی بات کی ہے، داتا صاحب نے تو امام اعظم کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، پڑھو تذکرہ امام اعظم والا۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا حضرت بلال کی قبر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، اور میں نے دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، گود میں کوئی بزرگ ہے۔ میں نے پوچھا حضور کون؟ فرمایا یہ ابو حنیفہ ہے، تمہارے امام ہے۔ کہتے ہیں بس اسی بات سے مجھے یقین ہو گیا جسے حضور اٹھا کے لا رہے ہیں وہ اپنے اجتہاد میں امکان خطا سے پاک ہے، وہ خطا کر نہیں سکتا۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ کو داتا صاحب کے نظریات کے تحفظ کا بڑا خیال ہے، تو آپ امکان خطا کی باتیں آپ انبیاء پہ جا کے تھوپتے۔ داتا صاحب تو ابو حنیفہ سے امکان خطا نہیں مانتے جب حضور نے انہیں اٹھایا ہوا ہو، اور اٹھایا بھی خواب میں، عالم رؤیت میں۔ جسے حضور عالم رؤیت میں اٹھا لے اس سے امکان خطا نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ جو پلی ہی مصطفیٰ کی گود میں ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اجمل شان و سیدہ مخدومہ کائنات۔ کہا وہ باقی اس صفت نہیں تھے، مخدومہ کائنات۔ کہا جی باقی اس صفت نہیں تھے چونکہ خود جوہد کے ساتھ چل نہیں رہے تھے، فانی اس صفت تھے کیونکہ انہیں حضور نے اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا بہت اچھا پہنچے، ہمیں داتا دربار سے نکالنے کے تم جتن کر رہے تھے، اور جس بات کا رونا تھا وہ داتا نے حل کر دیا۔ داتا نے بتایا جو امکان خطا کا رونا لے کے بیٹھا ہوا ہے 2 سال سے، اگر داتا سے نظریاتی اختلاف رکھ کر کوئی داخلے کا حق نہیں رکھتا تو سب سے پہلے اسے نکالا جائے جو بات وہ کر رہا ہے جو داتا صاحب کا عقیدہ ہی نہیں۔ ابو حنیفہ سے امکان خطا ہی نہیں تو یہ تو ابو حنیفہ ہے۔ ابو حنیفہ بھی وہ جو فاطمہ الزہرا کے بچوں کا شاگرد، مرید، مسترشد، جو ان کی اولاد کا مرید ہو اس سے تو امکان خطا نہ ہو، اور وہ فاطمہ الزہرا جہاں خود فاطمہ الزہرا کی اولاد بھی ایسے کھڑی ان کی بات کرتے ہو۔ تو اس لیے ڈاما ڈول شاعر کو میں کچھ شعری انداز سے جواب دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد مشہدی رگڑا بھی آئے گا نظم کی صورت میں انشاءاللہ، وہ بھی آپ سن لیجئے گا۔ بس اسی میں بات ختم کر رہا ہوں۔ بغض حیدر میں جو بیمار پڑے رہتے ہیں، بغض حیدر میں جو بیمار پڑے رہتے ہیں، سامنے حق ہو وہ ضد پہ ہی اڑے رہتے ہیں۔ سامنے حق ہو، حجت الاسلام حق ہے، اس مسئلے میں حق ہے، عقائد اہل سنت کا جو پرچار اور جو پرچم انہوں نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہے یہ حق ہے، اور حق بھی ایسے نہیں کہ تعارف نہیں ہے، لقمے بھی انہوں نے کھلائے، پڑھایا بھی انہوں نے ہے۔ آج جتنی نشو و نما ہے نا جناب میں لامدی حضرت نے فرمایا ہے، اور جو مربی ہوتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اصل تعارف کیا ہے۔ تو جتنا لمبا کر دیا انہوں نے کیا، تو حق یہ جانتے ہیں اصل میں کیا ہے۔ کل جن سے تم لقمے علم کے لیتے تھے آج بھی لے لو، مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا۔ سنو، بغض حیدر میں جو بیمار پڑے رہتے ہیں، سامنے حق ہو وہ ضد پہ ہی اڑے رہتے ہیں، اور بغض حیدر کے اسیروں کو نہ کیجیے گا تلاش، بغض حیدر کے اسیروں کو نہ کیجیے گا تلاش،
ایک اور گمان بد ہوا، ہم سے سند لے لے. اب اس میں بھی میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. کہا اپنا بیڑا دو جہاں میں جو ڈبونا چاہے، اپنا بیڑا دو جہاں میں جو ڈبونا چاہے، پاس خرطوس سند ان کے پڑے رہتے ہیں. پاس خرطوس سند ان کے پڑے رہتے ہیں. اور بھی ہے کچھ ایسے. میں نے پھل دیکھ کے انسانوں کو پہچانا ہے جو بہت میٹھے ہوں اندر سے سڑے رہتے ہیں. جو بہت میٹھے ہوں، میٹھے یہ جب کٹ جائے اندر سے کھول کے دیکھو، ان سے زیادہ کلمہ کوئی نہیں. اور ڈھیلا نہیں بولنا، اونچا بولو. اچھا میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، بس ایک جملہ کہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کا حال دیکھتا ہوں. یہ جو حیدر کرتے ہیں نا، ان کا تو ہے ڈر، اور جس کا نہیں ہے کوئی ڈر وہ پھٹکتا پھرتا رہے ڈر بنا. جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا جو تیرے ڈر سے یار پھرتے، لہذا ہمارا ہے ڈر. اور اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کس کا ہے ڈر. پیچھے تک سارے ہاتھ لے را کے کو پہچانا ہے. میں نے پھل دیکھ کے انسانوں کو پہچانا ہے جو بہت میٹھے ہوں اندر سے سڑے رہتے ہیں. اور میں نے پوچھا کہ ہدایت میں نہیں ان کا نصیب. میں نے پوچھا کہ ہدایت میں نہیں ان کا نصیب. کہا دل بند ہے تالے جو پڑے رہتے ہیں. کہا دل بند ہے تالے جو پڑے رہتے ہیں. وہ خوشا دن تھے کہ یکجان تھے سنی سارے. وہ خوشحال دن تھے. اور الحمدللہ یہ آج کا اجتماع جو ہے یہ بھی نوید دے رہا ہے. سنی پھر اکٹھے ہوں گے تو حجت الاسلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. وہ خوشحال دن تھے کہ یکجان تھے سنی سارے. جب سے دجال گھسایا ہے کھڑے رہتے ہیں. جب سے دجال گھسایا ہے کھڑے رہتے ہیں. اور آگے بھی سن لے، بات ختم ہو گئی. شیخ چلی نے کہا یہ دیکھو ذرا آنکھیں کھول کے، پاکستان کا کون سا دربار خانقاہ ہے جو یہاں سٹیج پر نہیں ہے؟ سارے پیر آئے ہوئے، سید آئے ہوئے. اور میں اس موقع کو پوری طرح سے استعمال کرتے ہوئے کہہ دیتا ہوں، یہ جو سید بیٹھا ہے نا، یہ پہلے صرف سنیوں کا شہنشاہ تھا، اب سیدوں کا شہنشاہ ہے. اچھا سٹیج پہ جتنے سید بیٹھے ہیں جو مجمع میں بیٹھے ہیں، اگر میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو آپ کے معافی ضمیر ہے اور جو آپ کے دل میں ہے، تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو نا یہ سیدوں کا شہنشاہ. اور اب میں کہوں گا سیدوں کا شہنشاہ تو جس کی آواز نہ آئے وہ خرطوس کا پجاری ہے. سیدوں کا شہنشاہ، سیدوں کا شہنشاہ، سیدوں کا شہنشاہ، سیدوں کا شہنشاہ. ہماری ماں فاطمہ الزہرا کی ناموس پہ پہرا دے سکتا ہے، ہم اس عرفان شاہ کے دارے لگا سکتے ہیں. اور یہ بھی میں کہہ دوں، وہ جو کھوکھلی قسم کی شاہی تھی نا، وہ جو تم نے دے رکھی تھی، میں نے خود سنا ہے حضرت کی زبان سے، ٹھوکر ماری ہے جب مسئلہ علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کا آیا ہے. کہا ہے ایسی لاکھوں شاہیاں قربان، شاہی کو ٹھوکر مار دی ہے، فاطمہ کا سپاہی بن گیا. تو بس ختم ہو گئی بات. شیخ چلی نے کہا، یہ خانقاہ بیٹھی ہے، شیخ چلی نے کہا یہ جو دربار ہے سب میرے ہیں. ابھی کہا یہ سارے دربار ہمارے ہیں. شیخ چلی نے کہا یہ جو دربار ہے سب میرے ہیں. اللہ اللہ اسے دورے ہی پڑے رہتے ہیں. یہ جو دربار سب میرے. کیوں؟ ہم مر گئے، ہم مر گئے. الحمدللہ ہر سید کے 4-4 5-5 بچے موجود ہیں. تیرے جیسے شیخ چلیوں کو راہ نہیں دیں گے. شیخ چلی نے کہا یہ جو دربار ہے سب میرے ہیں. اللہ اللہ اسے دورے ہی پڑے رہتے ہیں. اور اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ذرا چلتے ہیں. آل سنت کو رضا
یہ بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں اور میرے سارے خطاب کا لب لباب ہے. اہل سنت کو رضا مرض لگا کیوں تو کہا. اہل سنت کو رضا مرض لگا کیوں تو کہا دیو کے بندوں میں سنی جو بڑے رہتے ہیں. دیو کے بندوں میں پیچھے نمازیں پڑھ کے آپ پھر بھی صاف کے صاف ہیں. قصور ہمارا نکل آیا. آپ نمازیں پڑھ کے بھی ٹھیک رہ گئے. اہل سنت کو رضا مرض لگا کیوں تو کہا دیو کے بندوں میں سنی جو بڑے رہتے ہیں. اور پھر ابھی قریشی صاحب تو آج نہیں آئے. وہ بھی میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کا سپاہی ہے. اس کا ذکر نہ کرے. وہ پرچونڈی کا پیر میاں عبد الخالق پرچونڈی شریف والے نیچے زمین پر بیٹھے. ہم نے کہا حضرت کرسی پر بیٹھو. شاہ صاحب نے کہا, حضرت گردیزی شاہ صاحب نے کہا میں پرچونڈی کا پیر ہوں. باپ نے ادب سکھایا ہے, میں سیدوں کے برابر نہیں بیٹھ سکتا. وہ مرکزی جماعت اہل سنت کا امیر ہے. تم کہتے ہو اسے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. وہ کہتے ہیں میں عرفان شاہ کے ساتھ اچھا لگتا ہوں, میں سیدوں کا غلام ہوں. تو ہم سیدوں کو ان مشائخ کا ذکر بھی سادات کو کرنا چاہیے. میں تو سید ہوں نہیں لیکن سادات کو کرنا چاہیے. سامعین گرامی قدر, جس خطیب کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ حسین آباد کا وہ مرد حر ہے, وہ مرد قلندر ہے. میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید شمس الرحمان مشہدی موسوی قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائے اور خطاب ذیشان فرمائے. میں شاہ جی تشریف لے جا رہے ہیں. ہم یہ چاہیں گے, ایسا ہو نہیں سکتا. ہمارے حسین آباد والے بعد میں خطاب کریں گے. ہم کمبر کے اس عظیم شخصیت کو اب ہم دعوت خطاب دیں گے. وہ کمبر کے پیر کہ جنہوں نے سندھ دھرتی میں یا رسول اللہ کے نعرے کو بجایا ہے. کمبر والے پیر کے لختے جگر, پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید نصر اللہ شاہ صاحب بخاری آپ سے مخاطب ہو رہے. اے پنجاب والوں, سندھ کے مہمان کی عزت کرنی ہے, استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدر, 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 نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. بھائی جان دادا کے نگری کے رہنے والوں, یہ عظیم ہستی جو آپ کے سامنے ہے, یہ اس ہستی کا ذکر غوث ہے. پیر طریقت رہبر شریعت غوث زمان قبلہ قطب الاقطاب شیخ البشائر پیر سید غلام حسین شاہ بخاری وہ ہستی ہے, وہ ہستی ہے. اس کا شان بیان کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. بات یہ ہے وہ ہستی ہے ہمارا پیر و مرشد. آپ پنجاب والوں کو یہ پتہ ہے تو اس کا ایک مرید گستاخ رسول سے مواخذہ کیا تھا, گستاخ رسول چل گیا, اس کا مرید بچ گیا. وہ محمد فنا ڈوڈانی آپ پنجاب والوں کو پتہ ہے, اس عظیم ہستی کا بیٹا ہے. اس عظیم ہستی کا بیٹا ہے, آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھو, انشاءاللہ تعالی حجت الاسلام قبلہ, حجت الاسلام قبلہ پیر طریقت سید محمد عرفان شاہ مشہدی, جو سبحان اللہ کہے سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالی بابا صاحب کے ساتھ ادھر آتا ہے, وہ خود دیکھ کر آیا ہے. تو بابا صاحب وہ ہستی ہے جو بندہ دیکھتا ہے اس کو اللہ یاد آتا ہے. انشاءاللہ تعالی صاحب کا خطاب ہوگا. انشاءاللہ دل کی دھڑکن دل میں سرکار مدینہ کا ضرور فیض ہوگا, کیونکہ یہ وہ ہستی ہے تیرے نسل پاک سے ہے, تیرے نسل پاک سے ہے. بچہ بچہ نور کا تیرے نسل
نسل پاک سے ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا، سب گھرانا نور کا۔ آرام کے با اولاد حیدر نیست غلامی، آرام کے با اولاد حیدر نیست غلامی، گبرست پلی دست یہو دست حرام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مشائخ اہل سنت، شہر حسینیہ، مرشد حسین زندہ باد۔ الحمدللہ سارے سچے محمدی بیٹھے ہیں، الحمدللہ سارے سچے حیدری بیٹھے ہیں اور سچے حسینی بیٹھے ہیں، لیکن اجتماع میں آواز کم ہے۔ سبحان جو سچا حیدری ہے، جو سچا حسینی ہے، آج اس ناصر باغ میں اللہ اللہ کے ذکر سے، اس ورد سے باطل کو بتائے کہ سچے حسینی، سچے توحیدی ہے تو سرکار علیہ السلام کے آل اطہار کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، آواز بلند کہیں اللہ 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 اللہ، ہاتھوں کو پرچم بنائیں، اللہ درود شریف۔ صلاۃ والسلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ، وعلى آلہ سبحان اللہ، وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں،
لعنت اللہ علیکم دشمنان آواز آنی چاہیے سارے سچے حیدری بیٹھے ہیں لعنت اللہ علیکم ہاتھوں کو پرچم بنائے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے ادب سبحان بے ادب مرحبا بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے سبحان اللہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن سبحان اللہ بے ادب گستاخ مولویوں کو سنا دے سبحان اللہ جو کہا کرتے ہیں سنی سبحان اللہ حیدری حسینی داستان اہل بیت سبحان اللہ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے عظیم الشان فقید المثال عزت رسول و بطول کانفرنس کے انعقاد پر پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ حجت الاسلام سید محمد عرفان شاہ مشکاتی سبحان اللہ وہ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کو دل کی گہرائی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسٹیج پر جلوہ افروز سید السادات مشائخ عظام و علماء اہل سنت عشاقان مصطفیٰ و غلامان مصطفیٰ اور وہ غلامان اہل بیت سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین کو بڑا شان مقام عطا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے اپنے حبیب کے اہل بیت اطہار کی محبت کو مومنوں پر واجب فرما دیا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میرے حبیب تم فرماؤ میں آپ سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا لیکن میرے اہل بیت سے محبت کرنا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ مومنوں پر سرکار علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی محبت واجب ہے کامل مومن وہی ہے جس کے دل میں سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ اور سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ کے اہل بیت اطہار کی سچی محبت ہے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم
سبحان اللہ سبحان اللہ. روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے قرابت دار مولا علی اما سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین ہیں. یعنی سرکار کے اہل بیت اطہار مولا علی مشکل کشا اما خاتون جنت امام حسن امام حسین کی محبت ایمان والوں پر واجب ہے. سرکار کے آل کی محبت ایمان والوں پر واجب ہے. سرکار کے دوسری حدیث سے سرکار فرماتے ہیں عن الحسن ابن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الزموا موتتنا اہل البیت فانه من لقی اللہ وهو یودنا دخل الجنہ بشفاعتنا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حسن بن مولا علی سبحان اللہ. وہ بھی ہمارے امام ہیں, بے شک وہ بھی ہمارے امام ہے, آواز بلند کہیے وہ بھی ہمارے امام ہے. امام ہے. حضرت امام حسن بن مولا علی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو. بے شک جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا وہ ہماری شفاعت کے صدقے سے جنت میں داخل ہوگا. بے شک. آگے سرکار فرماتے ہیں اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہماری حق کی معرفت اور مگر ہماری محبت کے سبب سے وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جس کے دل میں سرکار کے اہل بیت اطہار کی محبت نہیں تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. عبادت اس کی قبول ہے جس کے دل میں سرکار اور سرکار کے اہل بیت کی محبت ہے. الحمدللہ سرکار اور سرکار کے اہل بیت کی محبت آج آپ سچے حسینی میں نظر آ رہی ہے. الحمدللہ یہ تو کاروان چلتا رہے گا. سبحان اللہ. ہماری جو محبت سرکار کے اہل بیت اطہار مولا علی اما سیدہ طیبہ سے ہے اور حسنین کریمین سے ہے یہ ان سے محبت نہیں ہے یہ سرکار سے ہی محبت ہے. الحمدللہ یہ وہ محبت والا رنگ آج آپ سچے حسینیوں میں نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری حدیث سے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں
عن جابر بن عبد الله قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة حشره الله يوم القيامة يهوديا فقلت يا رسول الله وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى وزعم مسلم. جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے. سرکار نے فرمایا اے لوگوں جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے ذرا غور سے سننا. سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جو ہم اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا. بے شک. صحابی بیان کرتے ہیں تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نماز روزے کا پابند ہو تو سرکار نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ روزہ نماز کا پابندی کیوں نہ ہو اور خود کو مسلمان تصور کرتا ہو پھر بھی وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بے شک. پھر بھی وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی سرکار نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ یہودیوں کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ ہم سب محبت والے ہیں. ہم سب محبت والے ہیں. ہم سب مولا علی والے ہیں. ہم سب مولا علی والے ہیں. ہم سب امام حسن والے ہیں. ہم سب امام حسین والے ہیں. ہم سب کربلا والوں کے غلام ہیں. بے شک. بے شک. یہی سرکار کے اہل بیت کی محبت ہی کام آئی. سرکار فرماتے ہیں ان ابی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی ان اول اربعۃ يدخلون الجنہ انا وانت والحسن والحسین وزرارینا خلف ظهورنا وازواجنا خلف ظهورنا ومحبونا عن ایماننا وعن شمائلنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو رافع بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا مولا علی مشکل کشا سے فرمایا بے شک سب سے پہلے بے شک سب سے پہلے 4 شخص جنت میں داخل ہوں گے. یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ بے شک 4 شخص جنت میں داخل ہوں گے. وہ میں تم علی حسن اور حسین ہوں گے اور ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی اور ہماری بیویاں ہمارے اولاد کے پیچھے ہوں گی اور ہمارے چاہنے والے یعنی ہم سرکار فرماتے ہیں اور ہمارے چاہنے والے محبت کرنے والے ہمارے مددگار ہماری دائیں جانب اور بائیں جانب ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی سرکار نے فرمایا جو مومن ہم بیت پاک سے سچی محبت رکھتے ہیں
ہماری تابعداری کرتے ہیں وہ مومن جنت میں ہمارے ساتھ ہو. مومن جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. الحمدللہ میں تو صرف حسینی لسٹ میں نام لکھوانے آیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ قربان. میں تقریر کیا کروں, اتنے سید زادے بیٹھے ہیں الحمدللہ جن کے چہروں پر نظر پڑتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد آ رہا ہے, تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور یا رسول اللہ, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. مولا علی بھی نور, باز بلند کر, مولا علی بھی نور, مولا علی بھی نور, امام حسن بھی نور, امام حسین بھی. نور. آپ کہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے قیامت تک جو سید آل رسول آئیں گے وہ سارے نور ہی نور 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 نور. سبحان اللہ. گرمی بھی زیادہ ہے, سبحان اللہ. کربلا میں بھی گرمی زیادہ تھی, کربلا میں بھی گرمی زیادہ تھی. یہ سارے میں محبت سے کہتا ہوں, عشق سے کہتا ہوں, ہم سارے کربلائی, سبحان اللہ. ہم سارے ہاتھوں کو پرچم بنائے, ہم سارے کربلائی ہیں, ہم سارے حیدری ہیں. لوگ سیدوں سے کیوں جلتے ہیں اللہ پتا ہے آپ کو غور کیوں جلتے ہیں؟ وہ آل رسول. اب میں ان ہستی کا نام لوں گا جو حق سچ مومن اور منافق کی پہچان ہے. سبحان اللہ. لوگ سید زادوں سے کیوں جلتے ہیں؟ سید زادے کون ہیں؟ آل رسول اولاد اولاد علی ہیں. ہم سچے حسینی ہیں, ہم سچے حسینی. آوازیں بلند کریں, ہاتھوں کو پرچم بنائیں, حسینی ہے, ہم سچے حسینی ہیں, ہم سچے حسینی رہیں گے انشاءاللہ. آج وعدہ کریں, آج وعدہ کریں, ہاتھوں کو پرچم بنائے تو ہم کہو ہم سچے حیدری ہیں, ہم سچے حسینی ہیں, اور قیامت تک آخری دم تک ہم سچے حیدری, ہم سچے حسینی رہیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کون ہیں؟ حسینی. مولا علی والے. آہا. ہم کون ہیں؟ مولا علی. مولا علی والے ہیں. ملی ہے, ملی ہے آپ کی نسبت. مرحبا. حیدری ہونا, آپ سچے حیدری ہیں نا, باز بلند کہیں, میرے ساتھ کہو, ملی ہے آپ کی نسبت. سبحان اللہ. باز بلند کہیے تاکہ یزیدیوں کو پتہ چل جائے آج سچے حسینی, سچے حیدری لاہور ناصر باغ میں پہنچ گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملی ہے آپ کی نسبت علی علی کر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ملی ہے آپ کی نسبت علی علی کر کے. سبحان اللہ. ہاتھوں کو پرچم بنائے, ہاتھوں کو لے آئے, ملی ہے آپ کی نسبت علی
مرحبا مرحبا یہ ایک خاص وظیفہ ہے اے علی والو. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک خاص وظیفہ ہے اے علی والو. کماؤں محبت کی دولت علی علی کر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ کماؤں محبت کی دولت علی علی کر کے. پکارو جب بھی علی کون ہے علی کون ہے باواز بلند کو ایمان والوں کا امام ہے. سرکار نے صلاۃ و سلام نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. جب سرکار ایمان والوں کا مولا ہے، جس کا سرکار مولا ہے تو علی بھی اس کا مولا ہے. سرکار صدیق اکبر کا مولا ہے تو مولا علی بھی صدیق اکبر کا مولا ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. سرکار ہر صحابی کا مولا ہے. سرکار ہر صحابی کا مولا ہے تو مولا علی بھی ہر صحابی کا مولا ہے. سرکار صدیق اکبر کا مولا ہے تو مولا علی بھی صدیق اکبر کا مولا ہے. سرکار فاروق اعظم کا مولا ہے تو مولا علی بھی فاروق اعظم کا مولا ہے. سرکار عثمان غنی کا مولا ہے تو مولا علی بھی عثمان غنی کا مولا ہے. جب سرکار تمام صحابہ کا مولا ہے تو مولا علی بھی تمام صحابہ کا مولا ہے. جب سرکار اب بات آتی ہے ایمان والوں کی، مولا علی کس کے امام ہیں، کس کے مولا ہے؟ کو ایمان والوں کے مولا ہے، بے ایمانوں کے مولا نہیں ہے. ایسا ہے یہ سورہ عمر کا فرمان ہے. سبحان پکاروں جب بھی کچھ وقت میں علی یارو سبحان اللہ تو تھام لیتی ہے رحمت علی علی کر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑا رہا ہوں کھڑا رہا ہوں کھڑا رہا ہوں کھڑا رہوں گا کھڑا رہوں گا کھڑا رہوں گا جب تک دم میں دم ہے علی علی کرتا رہوں گا. علی 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 خدا کی قسم ہم پر تیر برسیں گے، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے سے یہ آواز نکلے گی. علی 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 ہاتھ اٹھائے علی ہے علی ہے علی ہے علی ہے علی ہے. کھڑا رہا ہوں جو سبحان اللہ کھڑا رہوں گا کھڑا رہا ہوں جو باطل کے سامنے اب تک کھڑا رہا ہوں جو باطل کے سامنے اب تک کہاں سے آئی ہے یہ جرأت علی علی کر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی تو مولا علی ہے. منافقوں کو طاقت نہیں ہے مولا علی کے آل کے سامنے آئی. منافقوں کو طاقت نہیں ہے جو مولا علی کے غلاموں کو سامنے آئے. بے شک آگے عاشق
یہ دل پہ خائی ہے ضربت علی علی کر کے علی علی کر کے پلاؤں شربت اخلاص پلاؤں شربت اخلاص کیوں نہ دشمن کو کہ میں نے سیکھی ہے مروت علی 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 کر کے کھلا رہا ہوں مودت کے پھول سینے میں کھلا رہا ہوں مودت کے پھول سینے میں ملا ہے باغ عقیدت علی 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 کر کے یہ تو مولا علی کی محبت ہے کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا تیرے خون میں شامل ہاتھوں کو پرچم بنائے ہاتھوں کو پرچم بنائے یزیدیت کو بتائے کہ سچے حسینی اب میدان میں آ گئے ہیں ہم سچے حسینی ہیں مولا علی کی سچی سیرت امام حسن کی سچی سیرت امام حسین کی سچی سیرت کربلا والوں کی سچی سیرت خدا کی قسم آج نظر آ رہی ہے تو ان سچے حسینیوں میں نظر آ رہی ہے تیرے خون میں شامل بغض علی میری روح میں شامل خاموش بیٹھے ہیں میرے روح میں شامل بآواز بلند کہیے میرے روح میں شامل علی 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 جو مولا علی کا دشمن ہے جو سیدوں کے دشمن ہے ان سے ان کا شجرہ پوچھئے تیرا شجرہ تجھ کو پتا نہیں تیرا شجرہ تجھ کو پتا نہیں میرا حسب و نسب ہے میرا حسب و نسب ہے آگے شاعر فرماتا ہے تو نام علی سے جل کر مر تو نام علی سے جل کر مر تو نام علی سے جل کر مر میرا ایک ہی ورد ہے میرا ایک ہی ورد ہے ابھی حاضری لگانی ہے میں نعرہ لگاؤں گا یزیدیت کو للکارنا ہم حسینی ہیں ہم میں جھلکار بھی ہے تو للکار بھی ہے چمن چمن گلی گلی ابھی دیکھنا
کوئی ناسبی تو نہیں آیا؟ مولا علی کے نعرے سے پتہ چلتا ہے مومن کون ہے منافق کون ہے۔ مولا علی کے نعرے سے منافقوں کے گردن ٹوٹ جاتے ہیں۔ عاشق جو ہے نا سچے حسینی، سچے حسینی، سچے حیدری، وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ چمن چمن گلی گلی اتنی آواز سے لگاؤ ناسبی ہے نا ان کے کان کھل جائیں۔ سندھ میں تو مولا علی کا نعرہ جو لگاتے ہیں بڑے جذبہ جوش سے لگاتے ہیں۔ آج میں پنجاب کی دھرتی پر آیا ہوں، لاہور کی دھرتی پر آیا ہوں، مجھے بھی تو پتا چلے نا مولا علی والے سچے کون ہیں۔ چمن چمن گلی گلی ہاتھوں کو پرچم بنائے، ہاتھوں کو پرچم بنائے، چمن چمن گلی گلی چمن چمن گلی گلی صدیق کا مولا، صدیق کا مولا، فاروق کا مولا، عثمان کا مولا، عثمان کا مولا، ہر صحابی کا مولا، ہر صحابی کا مولا، ہر صحابی کا مولا، تمام ایمان والوں کا مولا، ہر حسینی کا مولا، ہر حسینی کا مولا، چمن چمن گلی گلی چمن چمن گلی گلی دم 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 آج میں ایک آپ سے عہد لوں گا، ایک وعدہ کرو گے؟ وعدہ کرو گے؟ میرے ساتھ کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی ناموس پر مسئلہ ہوگا، اگر آپ کی ناموس پر مسئلہ ہوگا، اگر آپ کے اہل بیت کی ناموس پر مسئلہ ہوگا، اگر آپ کے صحابہ کی ناموس پر مسئلہ ہوگا، یا رسول اللہ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں ہمارے قدم پیچھے نہیں ہوگے، ہر میدان میں آگے ہی آگے ہوگے انشاءاللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم خلفائے راشدین کو نہیں مانتے ہیں؟ اے دلے، صدیق بھی ہمارا ہے، صدیق بھی ہمارا ہے، فاروق بھی ہمارا ہے، عثمان بھی ہمارا ہے۔ بے شک صدیق کون ہے؟ سرکار کے در کا سچا غلام ہے۔ بے شک صدیق کون ہے؟ سرکار کے در کا سچا غلام ہے۔ فاروق کون ہے؟ سرکار کے در کا سچا غلام ہے۔ عثمان کون ہے؟ سرکار کا سچا غلام ہے۔ جو سرکار کے در کا سچا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ تو غلاموں کی شان ہے، مرحبا مرحبا، یہ تو غلاموں کی شان ہے، اما سیدہ کی شان کیا ہوگی؟ ذرا سوچیں، ذرا سمجھیں، وقت ہے سمجھ جائیں، سدھر جائیں، سیدوں کے پیچھے لگ جائیں، یہ وہ سچے سید ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے مرشد کریم کا یہ سبق ہوتا ہے، یہ دل سرکار کے عشق کا مرکز ہے، یہ دل
ہاتھ ہمارا سبحان سرکار کے اہل بیت اطہار کی دامن میں ہے، دوسرا ہاتھ ہمارا صحابہ کرام کی دامن میں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تیرے کہنے سے ہم پیچھے ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم کل بھی علی والے تھے، کل بھی مولا علی کے غلام تھے، آج بھی مولا علی کے غلام ہیں، قیامت تک مولا علی کے غلام ہی غلام رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ سچے حسینی ہو نا، ہاتھوں کو پرچم بنائے، جو ہم سچے کہو ہم سچے حسینی ہیں، ہم سچے حسینی ہیں، آج وعدہ کرے ہم سچے حسینی ہیں، ہم سچے حسینی رہیں گے، ہم سچے حسینی رہیں گے، ہم سچے حسینی رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ ماشاءاللہ یہ بخاری سید کی آواز تھی، لاڑکانہ کمبر شریف سے پیر صاحب کمبر وارو